کبھی کسی ماں کو دیکھا ہے اپنے بیمار بچے کے پاس بیٹھے ہوئے، رات بھر جاگے ہوئے، آنکھیں سوجی ہوئی، جسم تھکا ہوا، دل پریشان؟ یہ وہ انسانی محبت ہے جو ہم نے اس دنیا میں دیکھی ہے۔ اس لیے ڈونٹ تھنک کہ تمہارا مانگنا ویسٹ ہو رہا ہے۔ نن آف اٹس ویسٹڈ، ناٹ اے سنگل ٹیئر، ناٹ اے سنگل وسپر۔ گمان سچا رکھنا ہے، گمان بدگمان نہیں ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا ہے، توکل کرنا ہے اس اللہ پہ، بھروسہ رکھنا ہے اس اللہ پہ کہ وہ اللہ ہے میرے ساتھ، چاہے لوگ چھوڑ بھی دے کوئی پرواہ نہیں، اللہ ہے میرے ساتھ، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ اے اللہ، اے میرے پالنے والے، تو نے مجھے بچپن سے آج تک پالا ہے، جب میں گرا تو اٹھایا، مجھے ٹھوکر لگی تو مجھے سہارا دیا، جب میں بھٹکا تو مجھے راہ دکھائی۔ تجھے اپنے محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، آج مجھے معاف کر دے، مجھے ہمیشہ تھامے رکھ، مجھے کبھی اکیلا مت چھوڑ۔ No matter how many problems you have in your life، تمہاری لائف میں چاہے کتنی بھی پرابلمز ہو نا، just share with اللہ، اللہ سے کہو، اللہ سے شیئر کرو، انسانوں سے شیئر مت کرنا۔ ایک بار اگر وہ کر بھی لے تیری پرابلم سالو، بٹ مے بی دوبارہ وہ تمہاری طرف دیکھے ہی نہ، دوبارہ وہ تمہاری بات ہی نہ سنے، سیدھا انکار ہی کر لے۔ لیکن وہ اللہ who is always listening to you، جو ہمیشہ تمہاری بات سنتا ہے، تو جب اسے پکارے تب وہ حاضر ہیں اور سن رہا ہے تیری ہر ایک بات کو، اور وہ صرف تمہاری باتیں ہی نہیں سنتا، وہ تمہارے دل کی وہ خیالات بھی جانتا ہے جو تم کسی کو نہیں کہنا چاہتے ہو، جو تم نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیے، جو تم نے کبھی کسی کو بتایا ہی نہیں۔ وہ تمہارے دل کے وہ درد جانتا ہے جو تم ہر روز ہر بار بھولنے کی کوشش کرتے ہو۔ وہ تمہارے وہ آنسو جانتا ہے جو تم نے تنہائی میں روئے، جب اس رب کے سوا تمہارے پاس کوئی نہ تھا، جب تو بالکل اکیلا تھا۔ Then why do you run to people؟ پھر تم لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کیوں خود کو ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہو؟ کیوں لوگوں کے محتاج بننا چاہتے ہو؟ جبکہ وہ اللہ، وہ خالق موجود ہے جس نے بچپن سے آج تک تمہیں پالا ہے، ہر ایک نعمت سے نوازا ہے۔ تو کوئی بھی مشکل آئے اسے یاد کرو، اسے پکارو، وہ تو کہہ رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے، وہ تو العلیم ہے، وہ ذات جو سب کچھ جانتا ہے، تمہارا ظاہر بھی تمہارا باطن بھی، ہر ایک سے واقف ہے، ہر ایک چیز سے واقف ہے۔ لیکن اسے چھوڑ کر تم انسانوں سے امید لگا بیٹھے ہو۔ اصل میں ہمیں انسانوں کی عادت ہے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو ہم فوراً اپنے کسی دوست، کسی فرینڈ یا کسی ریلیٹیو یا کسی جاننے والے کو فون کرتے ہیں یا اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ پرابلم۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ انسانوں کو اپنی پرابلمز بتانا غلط ہے، آئی ایم سیئنگ کہ فرسٹ پریورٹی تم اللہ کو بناؤ۔ جب بھی مشکل آئے اس اللہ کو پکارو، پھر اللہ ذریعہ بناتا ہے، تمہارے مائنڈ میں ڈالتا ہے کہ تو کسی دوست سے مدد مانگ سکتے ہو، تو کسی رشتہ دار سے مدد مانگو، لیکن پہلے اللہ کو یاد کرو۔ کچھ بھی آپ کی لائف میں ہو جائے، کچھ بھی، اسک اللہ، شیئر ود اللہ، اللہ سے شیئر کرو۔ ایک بار اس دروازے کو دستک دو جو 24 گھنٹے 24 آورز تمہارے لیے کھلا رہتا ہے، اور جو صرف موت کے وقت بند ہوگا ایک انسان کے لیے۔ ایک بار اس ذات کے سامنے جھکو جس کے پاس تیری ہر ایک پرابلم کا حل آلریڈی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ از مور مرسیفل ود ہز سرونٹس دین اے مدر ود ہر چائلڈ۔ وہ ماں جو اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں، کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں، اپنے بچے کو خوش رکھنے کے لیے، اپنے بچے کی تمنا پوری کرنے کے لیے، بھوک پی جاتی ہے، نیند چھوڑ دیتی ہیں، اپنے سارے دکھ درد پریشانیاں مصیبتیں سب کچھ چھپا لیتی ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ اس ماں سے بھی زیادہ وہ اللہ تم سے پیار و محبت کرتا ہے۔ کبھی کسی ماں کو دیکھا ہے اپنے بیمار بچے کے پاس بیٹھے ہوئے، رات بھر جاگے ہوئے، آنکھیں سوجی ہوئی، جسم تھکا ہوا، دل پریشان؟ یہ وہ انسانی محبت ہے جو ہم نے اس دنیا میں دیکھی ہے، لیکن اللہ کی محبت اس ماں سے بھی زیادہ ہے اپنے بندوں کے لیے۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے
تو وہ اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس کی ساری مشکلاتوں کو سیدھی میں بدلتا ہے اور اسے آزماتا ہے لوگوں کے ذریعے، بیماری کے ذریعے، اپنوں اور غیروں کے ذریعے۔ پھر جب وہ بندہ اپنے سارے معاملات اس رب پہ چھوڑ دیتا ہے نا، تو اللہ اس کی سارے نیک ارادوں، نیک خواہشوں کو پورا کر دیتا ہے۔ اس لیے whenever you go in trouble ask اللہ، اس اللہ کو اپنے دکھ، درد، مصیبتیں، پریشانیاں، اپنا بوجھ اس کو سناؤ، وہ اللہ سنے گا اور ضرور سنے گا۔ وہ اللہ انسانوں کی طرح نہیں ہے، اس کی محبت انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ وہ بندے سے وفا کرتا ہے اور سچی وفا کرتا ہے، سچی محبت کرتا ہے۔ انسانوں کی طرح بے وفا نہیں ہے وہ اللہ۔ انسان دھوخے باز ہیں، بے وفا ہیں، لالچی ہیں، لیکن وہ اللہ، اس کی محبت بہت اعلیٰ ہے۔ کبھی جا کر کسی فرینڈ یا ریلیٹیو سے کچھ مانگنا، میں بھی شاید پہلے دے، پھر سے مانگنا اور اس کا ریئیکشن چیک کرنا، اور پھر تیسری بار مانگنا۔ ریجیکشن کے سوا کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ انسانوں کی فطرت ہے۔ انسان ہے لالچی، اس میں اللہ جیسی وفا نہیں ہے، اللہ جیسا پیار نہیں، اللہ جیسی محبت نہیں۔ وہ اللہ اسے جب جب مانگو تب تب دے گا، اور اتنا دے گا کہ تمہیں وہم و گمان تک نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ بے شک اللہ شرم کرتا ہے، اللہ کو شرم آتی ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ اس کی طرف اٹھائے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹائے۔ اللہ کو شرم آتی ہے۔ وہ ذات جو 7 آسمانوں سے اوپر ہے، جس کے برابر کوئی نہیں، جس کے آگے یہ پوری کائنات کچھ نہیں، اسے شرم آتی ہے کہ تم جو تھکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، رو رہا ہے، جس کا دل پھٹ رہا ہے، اور وہ اپنے ہاتھ اٹھا رہا ہے، مجھے مانگ رہا ہے، اور میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ He sees your raised hands and he responds always۔ ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دعائیں مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے، لگتا ہے کہ وہ اللہ نہیں سن رہا ہے میری، سب نے مجھے چھوڑ دیا، اب اس اللہ نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ لیکن وہ خیال شیطان کا ہوتا ہے۔ Just remember my brothers and sisters, it's not important کہ تم جو کچھ مانگو تمہیں بس وہی ملے، نہیں۔ کیا پتا جو تم نے دنیا میں پانے کے لیے مانگا، اللہ نے وہی تمہیں جنت میں دے رکھا ہو، اللہ وہی تمہارے لیے جنت میں بنا رہا ہو۔ وہ آخرت میں تمہیں کچھ ایسا دے جسے دیکھ کر تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ اس لیے ڈونٹ تھنک کہ تمہارا مانگنا ویسٹ ہو رہا ہے۔ none of it's wasted, not a single tear, not a single whisper۔ وہ تمہارے بہت قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ انہیں کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے۔ تمہیں جب جب کوئی مصیبت پہنچی وہ قریب تھا، جب تم رو رہے تھے رات کو وہ قریب تھا، جب تمہیں لگا کوئی نہیں اب، وہ قریب تھا۔ جب لوگوں نے تمہارے دل میں جھوٹی امید پیدا کر کے چھوڑ دیا، تب بھی وہ اللہ قریب تھا، اور اتنا قریب تھا کہ تمہارے دل کی ہر ایک بے چینی وہ اللہ دیکھ رہا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ تم کس طرح تڑپ رہے ہو، تمہارا دل کس طرح رو رہا ہے، تمہارا دل کیا چاہتا ہے، اور بار بار تجھ سے کہہ رہا تھا فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ اس لیے کبھی اس اللہ سے بدگمان نہ ہو جاؤ۔ وہ کہہ رہا ہے انا عند ظنی عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ That means اگر تم سوچو، یقین کرو کہ اللہ رحم کرے گا، تو بے شک اللہ تم پر رحم کرے گا۔ گمان سچا رکھنا ہے، گمان بدگمان نہیں ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا ہے، توکل کرنا ہے اس اللہ پہ، بھروسہ رکھنا ہے اس اللہ پہ کہ وہ اللہ ہے میرے ساتھ، چاہے لوگ چھوڑ بھی دے کوئی پرواہ نہیں، اللہ ہے میرے ساتھ، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ اس لیے اعتماد رکھو کہ وہ معاف کرے گا، تو بے شک اللہ معاف کرے گا۔
اگر تم اس کے بارے میں اچھا سوچتے ہو تو بے شک وہ اللہ تمہارے ساتھ اچھا ہی کرے گا. اس اللہ کو اپنا دوست بناؤ، اپنا محبوب بناؤ، اپنے سارے راز کھول کھول کر اس اللہ کے ساتھ شیئر کرو. جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے کچھ مانگتا ہے نا، رو کر، گڑ گڑا کر، اور ماں جس کا دل بھی اس اللہ نے بنایا ہے، اس کو کتنا رحم آتا ہے اپنے بچے پہ. جو اسی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، وہ اپنے بچے کی آوزاری برداشت نہیں کر سکتی، چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے. وہ تو اللہ ہے، وہ تو رب ہے. اسے کیسے برداشت ہوگا میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے اور میں اسے نہ دوں؟ اس اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے. اس لیے بچے بن جاؤ اس رب کے سامنے، بچوں کی طرح مانگو، رو کر، گڑ گڑا کر، نہیں اللہ مجھے دو، مجھے چاہیے. اور وہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے ان اللہ یحب العبد ان یسألہ حتی فی شسع نعلہ. بے شک اللہ پسند کرتا ہے کہ بندہ اسے کچھ مانگے. حتی شسع نعلہ، حتی کی the lace of your slippers، جوتے کا تسمہ، لیس جو ہم باندھتے ہیں. اللہ پسند کرتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے ہر ایک چیز، چھوٹی چیز، بڑی چیز. اسے پسند ہے تمہارا مانگنا، تمہارا گڑ گڑانا، تمہارا اس کے سامنے رونا. اس اللہ جیسی محبت کوئی نہیں کر سکتا واللہ، جسے تمہاری اتنی فکر. ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہیں. یہ آیت اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی جب کچھ ٹائم تک وہی بند ہو گئی تھی. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا تھا کہ شاید اللہ نے چھوڑ دیا، لیکن اللہ نے کہا ما ودعک ربک وما قلی، اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑا ہے اور وہ تم سے ناراض نہیں ہے. اور آج یہ آیت ہمارے لیے بھی ہیں، تمہارے لیے بھی ہیں. آج وہ اللہ ہم سے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تم غم نہ کرو، اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور جب تمہیں لگے کہ اللہ نے مجھے چھوڑا ہے، اللہ مجھ سے دور ہو چکا ہے، ایسا نہیں سمجھنا یہ شیطان کی چال ہے. شیطان تمہیں بھٹکا رہا ہے، شیطان تمہارا دماغ بھر رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے روتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. وہ آنسو جو تم نے اس رب کے لیے ڈالے وہ بہت قیمتی ہیں، ان کی بہت قیمت ہے. اس لیے آج بھی سجدے میں مصلی بچھا کر ٹوٹے ہوئے لفظوں میں اس اللہ سے کہہ دو اپنے سارے دل کی باتیں، اپنے سارے دل کے راز کھول کھول کر بیان کرو کہ اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے مولا، میں آج تیرے سامنے آیا وہ ساری عرضیاں لے کر جو میں دنیا کے سامنے رکھتا تھا، دنیا کے لوگوں کے سامنے رکھتا تھا. آج تمہارے پاس آیا ہوں. آج کوئی نہیں ہے یہاں تیرے اور میرے بیچ، صرف تو ہے اور میں ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ تو سن رہا ہے، کیونکہ تو السمیع ہے، وہ جو ہر ایک آواز سنتا ہے، چاہے زبان سے نکلے یا نہ نکلے. اے اللہ، تم میرے دل کی وہ چیخیں بھی سن رہے ہیں جو میں نے کبھی ظاہر نہ کی لوگوں کے سامنے. اے اللہ، اے میرے پالنے والے، تو نے مجھے بچپن سے آج تک پالا ہے. جب میں گرا تو اٹھایا، مجھے ٹھوکر لگی تو مجھے سہارا دیا، جب میں بھٹکا تو مجھے راہ دکھائی. تجھے اپنے محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، آج مجھے معاف کر دے، مجھے ہمیشہ تھامے رکھ، مجھے کبھی اکیلا مت چھوڑ. تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تجھے تیرے اوصاف کا واسطہ. تو الرحمن ہے، الرحیم ہے، الملک ہے، القدوس، السلام، المؤمن، المحیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، الحکیم، الودود، المجید، الباعث، الحکیم، الشہید، المبدع، المحصی، المعطی، المانع، الضار، النافع، النور، الصبور، الصادق، الستار. تجھے ان سارے صفاتوں کا واسطہ، مجھے کسی کا اپنے سوا محتاج نہ بنا، مجھے کبھی دنیا کے حوالے نہ کر، مجھے کبھی ان لوگوں کے حوالے نہ کر، بس اپنا فضل و کرم کر میرے مولا.